السلام علیکم، میں ہوں کامران خان۔ کل پی ڈی ایم یعنی پاکستان ڈیموکریٹک الائنس نے تقریباً 2.5 ماہ طویل خاموشی توڑی۔ اس کا ایک اجلاس ہوا، مگر اس میں اہم بات یہ تھی کہ اس سے پہلے جو پی ڈی ایم تھی اس کے 2 کلیدی اراکین یعنی کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی اب پی ڈی ایم سے فارغ ہو چکی ہیں، اور اس کی موجودگی، ان کی عدم موجودگی میں اس انداز کا یہ پہلا اجلاس تھا جو کئی ماہ بعد ہوا، جس کے بعد اس کی جو سوچ تھی، اس کی جو آواز تھی، اس کا جو بیانیہ تھا، اس میں بھی بنیادی تبدیلی نظر آئی۔ اس اجلاس کے بعد مولانا فضل الرحمان نے، جو کہ اس سے پہلے کے تمام اجلاس کے بعد جب وہ پریس کانفرنس کرتے تھے تو اس میں ایک گھن گرج ہوتی تھی، اس میں لانگ مارچ کی باتیں ہوتی تھیں، اس میں دھرنوں کی باتیں ہوتی تھیں، اس میں بائیکاٹس کی باتیں ہوتی تھیں، ان میں یقیناً استعفوں کی باتیں تھیں، لیکن کل مولانا فضل الرحمان کا لب و لہجہ قدر معتدل تھا، اور انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم کا فوکس اب انتخابات پر ہوگا اور الیکشن 2023 پر، اور اس حوالے سے وہ صاف شفاف ہو۔ اب سارا فوکس پی ڈی ایم کا اس طرح سے ہوگا۔ یقیناً وہ پی ڈی ایم کا بیانیہ جو کہ ہم ستمبر 2020 سے دیکھ رہے تھے، اس میں زمین اور آسمان کی تبدیلی آ چکی تھی۔ اگلے انتخابات پر توجہ مرکوز رکھنے کا فیصلہ یقیناً پی ڈی ایم کے لیے سیاسی طور پہ مددگار ثابت ہوگا، کیونکہ تمام قوت کا اور تمام سیاست کا اور پھر عمران خان کا مستقبل 2023 کے الیکشن میں طے ہوگا۔ شہباز شریف صاحب بھی کیونکہ اب پی ڈی ایم کے اجلاس میں نون لیگ کے صدر کی حیثیت سے باقاعدہ موجود ہے، ان کی اپنی ایک سوچ ہے، ان کا ایک اپنا انداز ہے، ان کی اپنی ایک فکر ہے، ان کی موجودگی نے بھی لگتا ہے کہ غیر ضروری حدت میں قابو میں رکھا اور اس کو کمی میں لانے میں مدد کی ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے اس اجلاس کے بعد حکومت گرانے کے بجائے اب اگلے انتخابات کی تیاریوں کی بات کی، اور یقیناً یہ ایٹ اچھی اور خوشگوار پیش رفت ہے۔ آج ہی فیصلہ کریں کہ ہم اسمبلیوں سے مستعفی ہوں گے۔ ملک کے اندر پہیا جام ہڑتال، شٹر ڈاؤن، جلسوں اور مظاہروں کا شیڈول طے کیا جائے گا۔ اب تحریک چل پڑی ہے، انشاءاللہ یہ آنے والا دسمبر نہیں دیکھیں گے۔ اسلام آباد کی طرف پوری قوم مارچ کرے گی، اس کا خاتمہ کر کے دم لیں گے۔ اجلاس نے فیصلہ کیا کہ پی ڈی ایم اپنی تمام تر توجہ اور توانائیاں ملک میں شفاف اور آزادانہ انتخابات منعقد کرانے پر مرکوز کرے۔ یہ ہے امپورٹنٹ تبدیلی جو آپ نے شروع کی باتیں سنی اور پھر کل جو بات کی مولانا فضل الرحمان نے، اور یہ بھی ایک ڈیولپمنٹ ہے، اور یقیناً پاکستان کی سیاست کے لیے، جمہوریت کے لیے بہتر بات ہے کہ نون لیگ بھی اب دھرنوں، مظاہروں، احتجاج، استعفوں، لانگ مارچ کی للکار کو نہیں دہرا رہی، اور معتدل سوچ اور حکمت عملی جو کہ جناب شہباز شریف کی پہچان رہی ہے، اس کا بھرپور اظہار کر رہی ہے۔ استعفے منہ پر مارنے چاہیے، یہ پڑے تمہارے استعفے۔ مریم نواز شریف لانگ مارچ کے لیے اسلام آباد کی طرف روانہ ہوگی، اب یا آر یا پار انشاءاللہ۔ سب مسائل کا حل صرف پی ڈی ایم کے ایک نکاتی ایجنڈے میں ہے کہ ہم نے نظام کی تبدیلی کرنی ہے، اور اسی پیغام کو لے کر پی ڈی ایم باہر نکلی ہے۔ یہ جنگ پی ڈی ایم نے لڑنی ہے۔ 26 مارچ کو یہاں سے لانگ مارچ ہونا ہے اسلام آباد کی طرف، آپ نے نکلنا ہوگا۔ لانگ مارچ آئے گی، اور لانگ مارچ اس کے اقتدار کو ختم کر کے دم لے گی۔ جلسے بھی ہوں گے، لانگ مارچ بھی ہوگا، اگر حکومت مستعفی نہیں ہوتی پھر ہوگا، پھر نہیں ہوتی پھر ہوگا۔ مسلم لیگ نون فری اینڈ فیئر الیکشن چاہتے ہیں، آئین اور قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں۔ یہ ہماری ڈیمانڈ ہے، ہماری سوچ ہے، اور اسی کے گرد ہماری سیاست ایوالو کر رہی ہے۔ یہ ایک دلچسپ تبدیلی ہے، اور بہت ہی اس میں ایک بڑی زبردست پنہا ہے، خوبصورت ڈیولپمنٹ۔ اب پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ پی ڈی ایم بالآخر اس کی راہ پر آ گئی، اور وہ اس سوچ پر آ گئی، اس بیانیے پر آ گئی جس کی کہ وہ یعنی کہ پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری ہمیشہ تاکید کرتے تھے پی ڈی ایم کی، کیونکہ وہ کبھی بھی استعفوں اور دھرنوں کے حامی نہیں تھے۔ بلاول بھٹو حکومت کو پارلیمنٹ کے اندر شکست دینے کی بات کرتے تھے۔ جب تک پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا حصہ تھا، جب تک پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پیپلز پارٹی کی بات مان رہی تھی، پیپلز پارٹی کی پالیسی اپنا رہی تھی، تب تک اپوزیشن مسلسل جیت رہی تھی۔
ہم نے وہ بائی الیکشنز میں حصہ لیا, حکومت کو شکست دلوایا اور پوری قوم کو دکھایا کہ عوام اپوزیشن کے ساتھ ہے. جب پی ڈی ایم نے پیپلز پارٹی کی بات مانی اور وہ سینٹ الیکشنز جس میں وہ حصہ نہیں لینا چاہتے تھے, پیپلز پارٹی کے کہنے پہ وہ حصہ لیے, تو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے تاریخی شکست حکومت کو دلوائی, یہاں تک کہ اسلام آباد میں اپنا سینیٹر کو جتوا کے ہم نے مجبور کر دیا تھا کہ خان صاحب اپنا عدم اعتماد کے ووٹ لے. بلال بھٹو زرداری کی بات خالی قول نہیں ہے, یقیناً اس میں وزن بھی ہے, کیونکہ دیکھا جائے تو پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کی راہیں جدا ہونے کے بعد سیاسی طور پہ پی ڈی ایم کے قد کاٹ میں کمی, جبکہ پریکٹیکل اپروچ بنانے والی پیپلز پارٹی کے قد کاٹ میں کچھ اضافہ ہوا ہے. اس کی بڑی مثال 25 جولائی کو آزاد کشمیر میں ہونے والے الیکشن ہے, جس میں پیپلز پارٹی نے 11 نشستیں حاصل کری اور نون لیگ محض 6 نشستیں حاصل کر سکی, جبکہ اس سے قبل 2016 میں انہی الیکشن میں پیپلز پارٹی کو صرف 3 نشستیں ملی تھی. اس کے علاوہ کراچی کے حلقے 249 کے ضمنی الیکشن میں بھی پیپلز پارٹی نے نون لیگ, پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم کو شکست دے کر سب کو حیران کیا تھا. سیاست میں یہ تبدیلیاں اور سفر میں سمت کی تبدیلی, لہجے کی تبدیلی کوئی بہت ہی غیر معمولی بات نہیں ہوتی. پی ڈی ایم میں یہ لہجہ اور جو سمت ہے اس کی اس تبدیلی کو جو کل پی ڈی ایم کے اس اجلاس میں آیا ہوئی بات کرتے ہیں جناب رانا ثناء اللہ خان, پاکستان مسلم لیگ نون کے چوٹی کے رہنما, پنجاب کے پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ رانا صاحب. یہ فرمائیے گا, آپ نے سنا پیپلز پارٹی اور بہت سارے جو ہمارے اینالسٹ ہیں وہ محسوس کرتے ہیں کہ کیا ہی بہتر ہوتا کہ شروع سے ہی پی ڈی ایم اسی لب لہجے کو اور اسی انداز کو رکھتی اور استعفے اور دھرنے اور لانگ مارچ کی بات نہ کرتی. اسی لیے پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ جو ہم نے لائن دی تھی یا جو ہماری سوچ تھی, اب پی ڈی ایم اس پہ باقاعدہ ثابت قدم ہے. نہیں دیکھیں, جب 20 سپٹمبر 2020 کو پی ڈی ایم کا قیام عمل میں آیا تھا اور جس میں 26 نکات جو ہے وہ طے ہوئے تھے, جو کہ اب بھی پی ڈی ایم کا ایجنڈا ہے, تو اس وقت سوچ یہ تھی کہ ایک تحریک جو ہے اس کو جو ہے وہ چلایا جائے, جس میں پہلے مرحلے میں جو ہے وہ جلسے ہوں, دوسرے مرحلے میں ریلیز ہوں اور تیسرے مرحلے میں جو ہے وہ لانگ مارچ ہو, اور اس حکومت کو جو کہ ایک استعفے ہوں, پھر استعفے ہوں نا سر, اس سے پہلے استعفے ہو جائے. ہاں جی, مینجڈ الیکشن کے نتیجے میں جو برس اقتدار آئی ہے, اس کو مستفی ہونے اور فری فیئر الیکشن جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ مجبور کیا جائے. اب یہ تحریک چلی اور اس کے بعد پہلے دونوں مرحلے جو ہے وہ بڑے سکسیسفلی جو ہے وہ ہوئے. اس کے بعد تیسرے مرحلے کے اوپر جو ہے وہ استعفوں کے اوپر جو ہے وہ اختلاف ہوا. پیپلز پارٹی نے موقف اختیار کیا کہ جی استعفے آخری آپشن ہے. پی ڈی ایم کی باقی جماعتوں نے موقف اختیار کیا جی اب آخری وقت آ گیا ہے, پہلا مرحلہ گزر گیا, دوسرا گزر گیا, اب یہ لانگ مارچ آخری مرحلہ ہے, تو لانگ مارچ کے بعد پھر استعفے ہونے چاہیے. اس بات کے اوپر اتفاق نہ ہو سکا اور وہ آخری مرحلہ جو ہے وہ پھر جو ہے وہ اس کے اوپر عمل نہ ہو سکا. اگر وہ عمل ہوتا تو ہمارا آج بھی اس بات کے اوپر پورا یقین ہے کہ اگر استعفوں کے ساتھ رانا صاحب جو آپ کا سوچ ہے, جو آپ کی دلیل ہے, جو آپ کا جو یہ سب سے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ تھا, تو اس پہ اب پیپلز پارٹی رہے نہ رہے آپ تو عمل کریں نا اس پہ. آپ کیوں نہیں عمل کر رہے ہو؟ وہ سوچ وہ چلے گئے, انہوں نے کہا جی آپ نے ہماری بات نہیں مانی, وہ چلے گئے. جو آپ کی سوچ ہے اس پر تو عمل درآمد ہونا چاہیے نا. نہیں, ہماری سوچ یہی تھی کہ تمام اپوزیشن جو ہے وہ ایک بھرپور لانگ مارچ کرے اور اس جعلی حکومت کا گھیراؤ کرے, اور اس کے بعد پوری اپوزیشن جو ہے وہ پارلیمنٹ سے وڈرا کرے. یہ تھی ہماری سوچ. ہماری یہ سوچ نہیں تھی کہ آدھی اپوزیشن بیٹھی رہے اور آدھی باہر آ جائے. اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے, اس کا تو کوئی امپیکٹ نہیں ہے. تو وہ اگر ہوتا تو آپ یقین کریں کامران خان صاحب کہ اگر ایسا ہو جاتا تو اس وقت یا تو اس قوم کو, ملک کو فری اور فیئر الیکشن مل چکے ہوتے اور یہ قوم جو ہے وہ اپنی یہ قوم اور ملک اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہوتا. یہ دائرے کا سفر جو ہے یہ ختم ہو چکا ہوتا. نہیں تو یہ فرمائیے گا اس وقت الیکشن میں ہوتا. مگر اب جو فیصلہ کیا ہے پی ڈی ایم نے کہ صاف شفاف الیکشن, اس کو یقینی بنانے کے لیے جو بھی اقدامات ہیں وہ کیے جائیں گے. پوری جو قوت ہے اور وہ اس کو مرکوز رکھا جائے گا الیکشنز پر, الیکشن 2023 پر. تو اس سے بھی تو وہ نتیجہ عکس کیا جا سکتا ہے نا, چاہے وہ 2 سال بعد ہو.
نہیں دیکھیں، یعنی ہمارا جو 20 سپٹمبر 2020 کو جو ایک پروگرام ترتیب ہوا تھا وہ تو مارچ 2021 کا تھا کہ یہ 2 مرحلوں کے بعد تیسرا مرحلہ ہوگا، اور مارچ 2021 میں یہ جعلی حکومت جو ہے یہ فارغ ہو جائے گی۔ اب اگر وہ مرحلہ نہیں ہو سکا تو اب اگر 2021 میں الیکشن نہیں ہوتا تو پھر مڈ ٹرم الیکشن تو نہ ہوا نا، وہ 22 میں ہوتا ہے یا 23 میں ہوتا ہے، زیادہ امکان تو یہی ہے کہ وہ 22 میں ہو رہا ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے وہ پھر اس بات پہ فوکس کرنا کہ وہ فری ہو، وہ فیئر ہو، تاکہ اس ملک میں سیاسی استحکام ہو اور یہ ملک جو ہے یہ آگے بڑھ سکے، ترقی کر سکے، اور اس طرح سے جس طرح کا جو ہے وہ یہ 3-4 سالوں میں جو حشر ہوا ہے ملک کا اور ملک کی اکانومی کا یہ بند ہو۔ تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ اپنی ایک جمہوری جو جدوجہد ہے اس کا آغاز کرے، اور وہ ہم 29 اگست سے دوبارہ جو ہے وہ میدان عمل میں آ رہے ہیں۔ بڑی نوازش، بہت بہت شکریہ جناب رانا ثناء اللہ خان ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے پاکستان کا جو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو نعمتیں دی ہیں، اس میں بعض نعمتیں ایسی ہیں جس کی شاید ہمیں اس طرح کی خبر نہیں ہے جتنی اس کی قوت ہے یا جتنی اس کی وسعت ہے۔ پاکستان کی کھجوریں پوری دنیا میں مشہور ہیں، اور پاکستان کی کھجور کی فصلیں، جو پاکستان میں کھجور کی پیداوار ہے، دنیا میں 6 نمبر پر ہے، اور خیرپور سندھ کے اندر جو جس طرح سے جو کھجوریں پیدا ہوتی ہیں، یہ پاکستان کے لیے زر مبادلہ کا ایک بڑا ذریعہ ہے، لیکن اس سے کہیں بڑا ہو سکتا ہے۔ تمام صورتحال پہ نگاہ ڈالتے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ قدرت نے پاکستان کو الحمدللہ بیش بہا قدرتی ان گنت قدرتی نعمتوں سے نوازا ہے۔ ان میں بعض ایسی نعمتیں ہیں جن کا بہت زیادہ آپ ذکر نہیں سنتے، اور اس میں کھجور بھی شامل ہے۔ پاکستان میں کھجوروں کے ہزاروں، دسیوں ہزاروں لہلہاتے باغات ہیں۔ پاکستان کا شمار دنیا میں کھجور پیدا کرنے والے ملکوں میں 6 نمبر پر ہے۔ یہاں ہر سال 5.5 لاکھ سے 6 لاکھ میٹرک ٹن کھجور کی پیداوار ہوتی ہے۔ تقریباً 6 لاکھ ٹن کھجور ہم پیدا کرتے ہیں، جس میں تقریباً 80% ہم ایکسپورٹس بھی کرتے ہیں۔ پاکستان میں ہر سال تقریباً $10 کروڑ کی کھجور ایکسپورٹ ہوتی ہے۔ اگر کھجور کی پیداوار میں سائنسی طریقے استعمال کیے جائیں، اسٹوریج کا نظام بہتر بنایا جائے، پیکیجنگ کی جائے، اس میں ویلیو ایڈیشن کی جائے، تو یقیناً پاکستان میں کھجور کی پیداواری صلاحیت اور پاکستان جو اس سے ایکسپورٹ سے فارن ایکسچینج حاصل کرتا ہے اس میں کئی 100 گنا اضافہ ہو سکتا ہے۔ فی الحال کھجور کی ملکی پیداوار میں 50% زائد حصہ صوبہ سندھ کا ہے، اور سندھ میں بھی 90% کھجور سندھ کا ضلع خیرپور دیتا ہے۔ خیرپور کے کھجور باغات کی دنیا میں نظیر نہیں ہے۔ خیرپور ہمارے سندھ کا ملک میں کھجور اور چھوارے کی پیداوار کا سب سے بڑا مرکز ہے، لیکن بھارت سے پاکستان کے تجارتی تعلقات منقطع ہونے کے بعد سے کھجور کی ایکسپورٹ متاثر ہوئی ہے، خصوصاً ایکسپورٹ میں بڑی کمی ہے۔ کھجور کی کاشت کے مختلف مراحل، اس کاروبار کے مسائل، یہ سب جاننے کے لیے آپ کو لے کے چلتے ہیں خیرپور اور سکر، جہاں ہمارے نمائندے خصوصی اختیار کھوکر نے یہ خصوصی رپورٹ تشکیل دی۔ سندھ کے علاقے خیرپور میرس میں کھجور کے باغات پاکستان کی منفرد اور دلکش تصویر پیش کرتے ہیں۔ یہ عرب دنیا کی سوغات ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس نخلستان کا قیام 1300 سال پہلے محمد بن قاسم کی آمد کے بعد عمل میں آیا۔ یہ باغات 32,000 ہیکٹر سے زائد رقبے پر پھیلے ہوئے ہیں۔ پاکستان میں کھجور کی نصف پیداوار خیرپور کے باغات سے ہوتی ہے۔ یہاں آج کل کھجور کی نئی تیار فصل کی کٹائی کا موسم ہے۔ درخت سے خوشے اتارنے کے بعد ان کی چنائی کی جاتی ہے۔ یہ خیرپور کی اصیل کھجور ہے، جس کا شمار دنیا کی بہترین کھجور میں ہوتا ہے۔ درخت سے اس کو اتارنے کے بعد اس کے ڈنک اور ڈوکے الگ کیے جاتے ہیں۔ یہ جو اس کا ڈنک ہے یہ بڑا رسیلا ہوتا ہے، یہ ویسے بھی کھانے میں بڑا لذیذ ہے، لیکن اس کو سکھا کر اس کو کھجور میں تبدیل کیا جاتا ہے، جبکہ اس کے ڈوکوں سے چھوارے بنتے ہیں۔ چھوارے تیار کرنے کے لیے پہلے کھجی خوشوں سے الگ کی جاتی ہے، بعد میں اس کو دھو کر 15 سے 20 منٹ تک ابالا جاتا ہے، جس کے بعد چٹائیوں پر 5 سے 6 روز تک ان کو دھوپ میں سکھایا جاتا ہے۔ کھجور اترنے کے موسم میں ملک بھر سے ہزاروں لوگ روزگار کے لیے خیرپور کا رخ کرتے ہیں۔
इस कारोबार का जायजा लेने हमने रुख किया छुआरा मंडी सक्खर का। ये एशिया की सबसे बड़ी छुआरा मंडी है। यहाँ जैसा माल वैसा दाम के असूल पर काश्तकारों से खरीदारी आम नीलाम के जरिए होती है। पाकिस्तान दुनिया में छुआरे का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है और भारत छुआरे का सबसे बड़ा खरीदार है। इसीलिए पाक भारत तिजारती ताल्लुकात मुनक़ता होने से ये कारोबार भी मुतासिर हुआ है। अब इंडिया का वाघा बॉर्डर बंद हो गया है, अभी दुबई से माल जा रहा है। इतनी मुश्किलातें हैं, जो मैं माल पहले 8 दिन में पहुंचता था अब 1.5 महीने में पहुंच रहा है। 200 रुपये के खर्चे की वजह से अभी 600 रुपया उसके ऊपर खर्चा हो गया है। हमारी हुकूमत से ये इंतजा है कि वाघा बॉर्डर खोले, इंडिया के साथ बात करें। कारोबार ज़्यादा होगा तो हमारे मुल्क का फ़ायदा है, एक्सपोर्ट होगी तो हमारे मुल्क में डॉलर आएगा। पहले जो क्रॉप जाता था 20 लाख बोरी जाती थी, अब 12-13 लाख बोरी जाती है। यहाँ की तकरीबन 80% खजूर एक्सपोर्ट होती है, इसलिए एक्सपोर्ट के मयार वाली खजूर तैयार करने वाले कुछ कारखाने भी कायम हैं। इन कारखानों में 80% मकामी मेहनत कश ख़वातीन खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान दुनिया में खजूर पैदावार में 6ठे नंबर पर होने के बावजूद आलमी मंडी में इस कारोबार में अपना कोई ब्रांड मुतारफ नहीं करा सका। तुर्किश के ड्राई फ्रूट्स बड़े मशहूर हैं। $600 पे हमारी प्रोडक्ट लेकर वहाँ पर प्रोसेस करते हैं और अपने ड्राई फ्रूट्स के साथ वो यूरोप की और डिफरेंट मंडियों में $1200 में बेच रहे हैं। EDF के थ्रू अगर एक ग्रांट मिल जाए जिसमें एक मॉडल आ जाए जिसमें प्रोसेसिंग और कम्प्लीटली पेस्टिंग की लाइंस लग जाती हैं, तो ये जो प्रोडक्ट $600 पे जा रही है इंटरनेशनली एक्सपोर्ट में, वो $1200 की ऑटोमेटिकली हो जाएगी। कुदरत ने पाकिस्तान को बेशुमार नेमतों से नवाजा है। इन नेमतों के समरात लोगों तक पहुंचाने के साथ उसको मुल्की मौशी वसाइल का हिस्सा बनाया जाए तो खजूर की एक्सपोर्ट से करोड़ों डॉलर्स कमाए जा सकते हैं। यह है एक मिसाल उन बेशबहा कुदरती नेमतों की जिसको अल्लाह ताला ने हमें इनायत किया है, और यकीनन इसका बेपनाह पोटेंशल है। इसका मज़ीद जायज़ा लेते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब असद अली शाह। वैसे तो माहिर हैं माशी उमूर के और बहुत ही नामवर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, लेकिन उनका ताल्लुक़ खैरपुर से ही है और खैरपुर के इंतहाई मुअज़्ज़ज़ खानवादे से ताल्लुक़ है। असद अली शाह साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। शाह साहब, अब हमने ये दिखाया इसका क्या माशाल्लाह बहार है। क्या ये पोटेंशियल जो है ये हम पूरा जो कि हम कर सकते हैं इससे हासिल, वो तो हार्डनेस नहीं हुआ है ना? क्या इससे कहीं ज़्यादा पोटेंशियल है, और अगर वो नहीं अचीव हो रहा तो उसकी क्या वजह है? बहुत शुक्रिया खान साहब, बहुत अच्छा आपने प्रोग्राम किया। बहुत अच्छा है कि आप इसको हाईलाइट कर रहे हैं। जैसे आपने सुना कि पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। मैं समझता हूँ कि तकरीबन करोड़ से ज़्यादा दरख्त होंगे खैरपुर, और है भी ये खैरपुर के भी 2-3 तहसील में, मेन खैरपुर तहसील में है। और मेन तो मसला आपने सुना कि बहुत बड़ा मसला हुआ है कि जो एक्सपोर्ट हमारी बंद हो गई है, और वाघा बॉर्डर का एक तो और अब दुबई के थ्रू जा रहा है, तो वो बहुत बड़ा मसला है। और मुझे मैं कहता रहा हूँ वहाँ से डिमांड भी है कि एक्सपोर्ट को किसी तरीके से ये खोला जाए, क्योंकि हमारा ज़्यादातर जो है वो छुआरा बनता है वहाँ पर, और छुआरा जो है तकरीबन सारा का सारा जो है ना वो खैरपुर से जाता है। अभी भी तकरीबन $100 मिलियन की जो एक्सपोर्ट है उसमें से $90 मिलियन जो है छुआरा है, वो तकरीबन सारा का सारा खैरपुर से जाता है। तो एक तो वो ये बताइएगा, दूसरा प्रॉब्लम ये फरमाइएगा कि एक तो हो गई छुआरा, लेकिन खजूर की बहुत बड़ी मार्केट है, और हम देखते हैं कि जो मिडल ईस्ट से खजूर होती है उसकी ब्रांडिंग है, वो बड़े बड़े ब्रांड हैं, उसमें वैल्यू एडिशन है, और बहुत ही पूरी दुनिया में वो पॉपुलर है। वो हमारा पोटेंशियल नहीं है कि इसकी वैल्यू एडिशन हम कर सकें मज़ीद अपने खजूर की? 2 एस्पेक्ट्स हैं उसमें खान साहब। एक तो वैल्यू एडिशन, जैसे डेट्स के प्रोडक्ट्स बनाए जाएं, डेट शुगर फॉर इंस्टेंस, बहुत ही शुगर का सब्स्टिट्यूट होना चाहिए, हेल्दी होगा। शुगर जो है ज़ाहिर है बहुत ही हैज़र्डस है हेल्थ के लिए, और उससे जो प्रोडक्ट्स हैं वो जैसे आपने सुना कि वो हमारे यहाँ से ये जाती है, इंडस्ट्रियल खजूर हमारी एक्सपोर्ट होती है। इसमें मैं ये ज़रा बता दूं कि हमारी जो क्वालिटी है खजूर की
وہ میرے خیال میں یہ فرینکلی ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ وہ کوالٹی نہیں ہے ہماری جو مڈل ایسٹ میں اور دوسرے. اچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا اس کی وجہ لینڈ ہے, سوائل ہے کیا, یا اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ کوالٹی ہم کیوں نہیں لا سکتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے نئی ورائٹیز جو جیسے مجدول ہے یا دوسری جو ڈیولپ ہوئی ہیں ریسرچ کے تھرو, انفارچونیٹلی وہ ہم نے نہیں, ہماری وہی پرانی چل رہی ہے اصیل. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو فرق یہ ہے باقی دنیا کی کھجور سے اور ہماری کھجور سے کہ آپ نے جیسے سنا کہ باقی دنیا میں کھجور جو ہے وہ درخت میں ہی میچور ہوتی ہے نا, تو وہ نیچرل ہوتی ہے. ہمارے پاس پرابلم یہ ہے کہ یہ جولائی اگست میں, یہ جولائی میں جب تیار ہوتی ہے تو مانسونز ہوتے ہیں اور بارش کا رسک ہوتا ہے, ہو بھی جاتی ہے, تو اس سے ڈسٹروائے ہو جاتی ہے یہ. تو اس لیے یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ جب ڈوکا ہوتا ہے یعنی یلو فارم میں یا ہاف رائپ فارم میں وہ اتار لیا جاتا ہے اور نیچے اس کو جو ہے نا دھوپ میں سکھا کے اس کو بنایا جاتا ہے. تو اس وجہ سے اس کی جو ہے نا وہ نیچرل میرے خیال میں اس کے مقابلے میں ہماری کوالٹی جو ہے نا ایز اے فروٹ ہماری استعمال نہیں ہوتی. تو ہماری جو کھجور جو ایکسپورٹ بھی ہوتی ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ انڈسٹریل پرپزز کے لیے استعمال ہوتی ہے. اب یہ تو ہم ایک بلک ہم سپلائڈ ہیں یا انڈسٹریل ہم پروڈکشن اور ایکسپورٹس کرتے ہیں. ویلیو ایڈیشن تو دنیا کی ہر چیز کی ہو سکتی ہے, ود پیکیجز, ود پروڈکٹس, ود سو مچ, وہ شاید ابھی ہم نے استعمال نہیں کیا. خیرپور میں بلوچستان میں بھی ہمارے پاس بہت اچھے ڈیٹس فارمز ہیں. جی ڈیٹس فارم ہیں لیکن وہاں پر تو بالکل ہی انڈسٹری نہیں ہے. اصل میں آپ کو جو بھی یہ تھوڑی زیادہ پروسیسنگ انڈسٹری جو ہے نا وہ یہ خیرپور میں ہی ملے گی اور بلوچستان سے بھی وہیں آتی ہے. جو انڈسٹریل کھجور جو پروسیس ہوتی ہے نا وہاں پر تو اور بھی خراب اس کا فارم ہوتا ہے. تو میں 2-3 چیزیں ذرا آپ کو گزارشات کر دوں. ایک تو ہمارا چھوارے کا مسئلہ ہے ایکسپورٹ کا. دوسرا جو ہے اب اس میں انویسٹمنٹ کے لیے ہماری جو لوکل مارکیٹ ہے کھجور کی, پاکستان کی اپنی بھی بہت بڑی مارکیٹ ہے اور اتنی بڑی پروڈکشن ہے ہماری, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے رمضان میں اتنی ساری باہر سے امپورٹ ہو جاتی ہے کہ ہماری یہ کھجور جو ہے ایکسپورٹ تو چھوڑیں لوکل بھی نہیں بکتی. تھینک یو سر, تھینک یو ویری مچ. جناب اسد علی شاہ ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک, نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں پھر ہم اپنے پروگرام کے باقی کے ساتھ واپس آتے ہیں. چند سال پہلے کلبھشن یادو کی پاکستان میں گرفتاری سے اور اس کے بعد سے مسلسل ناقابل تردید ثبوت ثابت کر رہے ہیں کہ پاکستان اور چین کے برادرانہ تعلقات, سی پیک, معاشی مراسم اور اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری دشمن ممالک کو ہضم نہیں ہو رہی, خاص طور پہ بھارت اور اس کی خفیہ ایجنسی را. داسو ڈیم پاور پلانٹ پر حملہ جو کہ ابھی حالیہ دنوں میں ہوا, یہ بھارتی خفیہ ایجنسی را اور افغان انٹیلیجنس NDS کے گٹھ جوڑ کا نتیجہ تھا, آج ثابت ہو گیا ہے. اور پاکستان کے انٹیلیجنس اور پولیس کے اداروں نے بھرپور تحقیقات کے ذریعے یہ ثبوت دنیا کے سامنے رکھ دیا ہے کہ گاڑی جس سے یہ حملہ کیا گیا اور اس کا خودکش حملہ آور افغانستان سے بھیجا گیا تھا, جبکہ پاکستانی سہولت کاروں کا بھی سراغ مل چکا ہے. پچھلے ماہ 14 جولائی کو دہشت گرد واقعے میں سی پیک کے تحت داسو ڈیم پروجیکٹ پہ کام کرنے والے 9 چینی انجینئر سمیت 13 افراد ہلاک ہو گئے تھے. آج اسلام آباد میں DIG CTD خیبر پختونخوا جاوید اقبال کے ساتھ پاکستان کے وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی نے داسو ڈیم واقعے کے حوالے سے جو بریک تھرو ہوا ہے, جو پاکستان کے اداروں نے سراغ حاصل کیا ہے اور اس کی جڑ تک پہنچے ہیں, اس کی معلومات, اس کی تفصیلات میڈیا کے ساتھ اور انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ شیئر کی. کہا گیا کہ حملہ منصوبہ بندی کے لیے اور اس کو استعمال کرنے کے لیے ہر لحاظ سے افغانستان میں بنایا گیا. افغانستان میں اس کے ماسٹر مائنڈ موجود تھے اور افغانستان سے ہی وہ گاڑی اور خودکش حملہ آور پاکستان پہنچایا گیا.
हम आज आपसे ये शेयर कर सकते हैं कि ये जो वाक़या जो हुआ इसके जो हैंडलर्स हैं उनकी तह तक भी हम पहुंचे हैं। हमारी जो इन्वेस्टिगेशंस हैं उसमें एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह दिखाई दे रही है कि जो गाड़ी इस्तेमाल की गई इट वाज स्मगल्ड इनटू पाकिस्तान। हमारी तहकीक के मुताबिक इस वाक़े के लिए अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल किया गया। इसकी प्लानिंग, इसकी एग्जीक्यूशन के, जिसकी मनसूबाबंदी के जो ताने बाने हैं वो हमें वाज़ेह तौर पर NDS और रॉ का इसमें हमें नेक्सस दिखाई दे रहा है। DIG CTD KPK जावेद इकबाल साहब ने बताया कि दासू वाक़े में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी अफगानिस्तान से आई थी। खुदकुश हमला आवर समेत गाड़ी क्राइम सीन तक पहुंचाई गई। कराची से हैंडर समेत तमाम सहूलतकार गिरफ्तार हो चुके हैं। वाक़े में मुलव्विस TTP के 3 मरकजी मुलज़मान अफगानिस्तान में हैं जिनको रॉ और NDS के ऑफिशियल्स हिदायत दे रहे हैं। एक फर्स्ट इन्वॉल्व शख्स था हुसैन उसका नाम है। ये नवंबर में ये गाड़ी इस शोरूम से वो लेके चला गया था। उसके मोबाइल का डेटा एनालाइज किया, उसके कॉन्टेक्ट्स देके एक दूसरे सस्पेक्ट पे हम पहुंच गए जो कि कराची में उस वक्त चला गया था। वहाँ से उसको गिरफ्तार किया। कराची से जब दूसरे सस्पेक्ट को हमने उठाया अयाज नामी से, फिर आगे मज़ीद ये क्लियर हुआ उन्होंने आगे एग्जीक्यूशन पार्टी को। अब ये 2 जो लोग हैं ये यहाँ पे एटलीस्ट पाकिस्तान में मेन हैंडलर हैं, मेन इसको एग्जीक्यूट करने वाले, प्लान करने वाले और सारे मामले को हैंडल करने वाले। उन्होंने आगे एग्जीक्यूशन पार्टी को गाड़ी हैंड ओवर की 7 जुलाई को और गाड़ी को लेके खुदकुश समेत बिल्कुल वकुए तक लेके जाना एक शाम पहले। ये तारिक नामी शख्स जो कि TTP से ताल्लुक़ रखता है, अफगानिस्तान में होता है, वकुए के लिए आया था एंड हैज़ वेंट बैक वकुए के बाद। उससे सारी जो केस था एटलीस्ट वर्कआउट हो गया, सॉल्व हो गया। 3 जो मेन कैरेक्टर हैं अफगानिस्तान में जो मौजूद हैं, माविया, तारिक भी अब जाके वहाँ बैठ गया दोबारा। उन्होंने ये प्लान किया था और उनको तमाम गाइडेंस, तमाम प्लानिंग, तमाम फैसिलिटेशन वहाँ पे अफगानिस्तान में ही रॉ और NDS के सीनियर ऑफिसर्स उनको डायरेक्ट कर रहे थे। खुदकुश हमलावर जो था अभी तक इनकी तफ्तीश से, इंट्रोगेशन से जितनी मालूमात हमें मिली है कि खालिद उर्फ शेख उसका नाम था। हमें जो एक थंब और एक फिंगर दूसरे बॉडी पार्ट्स मिले थे उनके फोरेंसिक एनालिसिस से, एटलीस्ट ही इज़ नॉट अ रजिस्टर्ड पाकिस्तानी सिटीजन। खालिद एलियस शेख। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि चीन अब तक होने वाली तहकीकात से मुतमईन है। पाकिस्तान और चीन इस ज़म का इजहार कर चुके हैं कि वाक़े में मुलव्विस अफराद को न सिर्फ बेनकाब किया जाएगा बल्कि करार वाक़ई सज़ा भी दी जाएगी। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस ब्रेक थ्रू के वक्त जो कि कल मुकम्मल हो गया था उससे पहले एक बहुत अहम मुलाकात हुई थी। एक बार फिर चीन के सफ़ीर पाकिस्तान में सफ़ीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल क़मर जावेद बाजवा से मिले थे और ISPR के प्रेस रिलीज़ के मुताबिक इस मौके पर DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद भी मौजूद थे और ये इतलात ये हैं कि उस वक्त चीन को बाकायदा इस बात की इतला दी गई थी कि पाकिस्तान के तहकीकात कारों ने इस हवाले से और इस हमले के हवाले से न सिर्फ मुल्ज़मान को शनाख्त कर लिया है, इस केस को भी सॉल्व कर लिया है और चीन की इस हवाले से मुकम्मल तसल्ली कराई गई थी। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने भी ये बात बताई। जितनी अभी तक इन्वेस्टिगेशन हुई है चीन हमें मुतमईन दिखाई पाया। वो समझते हैं कि पाकिस्तान ने पूरे ट्रांसपेरेंट तरीके से हर लम्हे पे उन्हें एतमाद में रखा है और उनसे चीज़ें शेयर की हैं। हमने ये अज़म किया कि हम तहकीकात को उस हद तक लेकर जाएंगे कि जो इसके कारिंदे हैं जिन्होंने ये हरकत की है उनको न सिर्फ बेनकाब किया जाए, उनको करार वाकई सजा दी जाए। हमने फैसला किया कि हमारे जितने ये प्रोजेक्ट्स हैं इनकी सिक्योरिटी के लिए हमने मजीद उसको बीफ अप करना है और हमने अपनी SOPs को असर नौ देखा भी है और उनको रिवाइज भी किया है और बेहतर करने की कोशिश भी की है। हमने फैसला किया है कि इंशाअल्लाह हमारे जितने CPEC के प्रोजेक्ट्स हैं वो न सिर्फ जारी रहेंगे, वो इंशाअल्लाह बर वक्त मुकम्मल किए जाएंगे। अब रुख करेंगे उस खबर का जो कि पूरी दुनिया के मीडिया का मरकज़ है, महवर है। अफगानिस्तान पर तालिबान के मुकम्मल कब्जे और सदर अशरफ गनी की हुकूमत के खात्मे का काउंटडाउन जारी है। अमेरिका में भी अंदाजे लगाए जा रहे हैं और सरकारी सतह पर कि अशरफ गनी हुकूमत 30 दिन में ढेर होगी या 90 दिन तक चल पाएगी। ताहम इस तज्ज़िये में अब कोई इबाम नहीं कि इस साल तालिबान के पूरे अफगानिस्तान पर कदम जम चुके होंगे। आज तालिबान काबुल से करीब तरीन शहर गजनी पर काबिज हो गए हैं। इत्तलात के मुताबिक थोड़ी देर पहले जो खबरें आई थी तालिबान कंदहार में दाखिल हो गए हैं और दूर नहीं है कि तालिबान का कंदहार पर भी कब्ज़ा हो जाए। अगर गजनी और कंदहार पे तालिबान का कब्ज़ा हो जाता है तो काबुल बहुत दूर नहीं है। इससे पहले 10 सूबाई दारुल हुकूमतों पर तालिबान का तसल्लुत कायम हो चुका है।
کابل سے قندھار کو ملانے والا شہر غزنی اب افغان حکومت کے ہاتھ سے نکل چکا ہے، قندھار نکلنے والا ہے۔ آج غزنی کے گورنر ہاؤس نیشنل ڈائریکٹریٹ آف سیکیورٹی یعنی افغانستان کی NDS کے مرکز میں پولیس ہیڈ کوارٹرز اور سینٹرل جیل طالبان کے تصرف میں یعنی کہ ان کے قبضے میں آ چکے ہیں۔ غزنی کے گورنر جو کہ طالبان سے ڈیل کر کے فرار ہوئے تھے، کابل پہنچنے پہ گرفتار ہو گئے ہیں۔ آج کی دلچسپ پیش رفت سامنے آئی جب افغانستان کے صدر اشرف غنی نے طالبان کو اقتدار میں شراکت کی پیشکش کی۔ اشرف غنی کی حکومت پسپائی کے بعد اس قسم کی آفر یقیناً ایک مزے کا خیز پیش رفت ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے غیر ملکی صحافیوں کو انٹرویو میں کل ہی کہہ دیا تھا کہ طالبان نے چند ماہ قبل سیاسی تصفیے کے لیے پاکستان کا دورہ کیا تھا۔ پاکستان نے انہیں قائل کرنے کی کوشش کی، لیکن طالبان کا کہنا تھا کہ جب تک اشرف غنی موجود ہیں افغان حکومت سے بات نہیں کریں گے۔ The political settlement is looking difficult right now, and it's looking difficult right now because the Taliban are refusing, and we tried, I tried to persuade the Taliban. This is months back, 3 or 4 months back. The Taliban senior leadership came here and we tried to persuade them to come to some sort of a political settlement. The only thing that would stop Afghanistan from descending into anarchy is a political settlement. But unfortunately, the Taliban, when they were here, they felt that they refused to talk to Ashraf Ghani. Their condition is that as long as Ashraf Ghani is there, we are not going to talk to the Afghan government. تازہ ترین صورتحال جو دنیا بھر کا میڈیا کہہ رہا ہے وہ کہتی ہے کہ طالبان جنگی حکمت عملی کے تحت افغانستان کے سرحدی اضلاع اور صوبائی دارالحکومتوں پر لشکر کشی یعنی کہ فاتحانہ پیش قدمی کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ امریکہ کے ممتاز ٹی وی نیوز نیٹ ورک CBS نیوز کے مطابق افغانستان کے 2/3 حصے پر طالبان قابض ہیں۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ طالبان نے بڑے پیمانے پر افغان فورسز کا اسلحہ اپنی تحویل میں لے لیا ہے۔ طالبان اس برق رفتاری سے آگے بڑھتے رہے تو 30 دن تک کابل کا محاصرہ کر لیں گے اور 90 دن میں افغانستان کو فتح کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ افغانستان کی فوجیں اتنی تیزی سے تحلیل ہو رہی ہیں طالبان کے سامنے کہ امریکی ہوائی جو سپورٹ ہے جو کہ قطر سے آتی ہے یا متحدہ عرب امارات سے آتی ہے ان کی مدد تک نہیں پہنچ پاتی اور اس سے پہلے افغان فوجیں ڈھیر ہو جاتی ہیں طالبان کی پیش قدمی کے آگے۔ اس وقت نام نہاد اشرف غنی حکومت میں کھلبلی بچی ہوئی ہے۔ ابھی خبریں آئی ہیں کہ حمداللہ محب جو کہ افغانستان میں ان کے مشیر برائے قومی سلامتی ہیں وہ ان کو بھی ہٹا دیا گیا ہے۔ افغان آرمی کے 2 چیفز کو یعنی کہ ان کی سربراہان کو پچھلے 2 مہینوں میں ہٹایا گیا، جن میں سے ایک کو کل فارغ کر دیا گیا۔ اس کا لگتا یہ ہے، صورتحال سے واضح طور پہ لگتا ہے کہ حکومت میں سیکیورٹی اور فوجی حلقوں میں بھرپور کھلبلی ہے۔ سوال برقرار ہے کہ بزور طاقت قبضے کے بعد کیا عالمی برادری طالبان کے ریاستی اقتدار کو تسلیم کرے گی یا نہیں؟ اقوام متحدہ پچھلے ہفتے افغانستان میں امارات اسلامی کی بحالی کی حمایت سے انکار کر چکی ہے۔ مغربی ممالک کا امریکہ کا فیصلے میں ہاں میں ہاں ملانے کا امکان ہے، جبکہ مسلم ممالک نے فی الحال طالبان کی حمایت یا مخالفت پر خاموشی اختیار کی ہے۔ البتہ پاکستان کی عسکری اور سیاسی قیادت دنیا پر واضح کر چکی ہے کہ پاکستان کا افغانستان میں کوئی فیورٹ نہیں ہے۔ آج آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے جرمنی، ہالینڈ اور اٹلی کے سفیروں سے ملاقات میں کہا کہ افغانستان میں امن کا مطلب پاکستان میں امن ہے۔ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ افغانستان کے تنازع میں پاکستان کا کوئی فیورٹ نہیں ہے۔ جنرل باجوہ نے کہا کہ پاکستان کی خواہش صرف افغانستان میں امن و استحکام ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے بھی کل ایک بار پھر صدر اشرف غنی کی الزام تراشیوں کا جواب دیا اور پاکستان کا اصولی موقف پیش کیا تھا اور کہا تھا کہ افغانستان میں پاکستان کا کوئی فیورٹ نہیں ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ طالبان کے کنٹرول پر تمام فریق متفق ہیں اور وہ جامع حکومت بنائیں تو یہ بہترین آپشن ہوگا۔ Afghan government unfortunately is now blaming Pakistan for what is happening there. They somehow think that Pakistan has supernatural powers. We are a superpower plus, which can, which has such power that 70,000 Taliban can take on 300,000 Afghan government troops with aircrafts and with modern weapons. If it is a Taliban takeover which becomes inclusive with other players and, it includes, it will be the best thing for Afghanistan if it is an inclusive government. But if it is
exclusive government with fighting going all over Afghanistan. We believe that if the Taliban try and form an exclusive government through military takeover, this will mean a protracted civil war. We now have no favorites in Afghanistan. Whichever government comes into power, Pakistan will work with them. افغانستان میں جو کیفیت اس وقت آپ نے دیکھی، یقیناً تاریخ ایک بڑی کروٹ لے رہی ہے، پوری دنیا اس کو محسوس کر رہی ہے۔ اس کی مزید تفصیلات، اس کی مزید اسپیسیفکس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ افغانستان کی تازہ ترین صورتحال کی آنکھوں دیکھا حال آپ کے سامنے رکھیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ جیسا کہ وقفے سے قبل ہم نے آپ کو بتایا، طالبان افغانستان کے 10 صوبوں پر قابض ہونے کے بعد آج غزنی پہ قابض ہو گئے ہیں۔ بہت اہم شہر کابل کے قریب ترین اور تازہ ترین خبریں جو مسلسل آ رہی ہیں، اب افغانستان کے دوسرے بڑے شہر قندھار میں بھی طالبان داخل ہو چکے ہیں۔ ان کی پیش قدمی قندھار کے مرکز تک پہنچ چکی ہے۔ مزید تفصیلات افغانستان میں تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال، اور جس کو آپ بار بار کہتے ہیں کہ تاریخ کروٹ لے رہی ہے، پوری دنیا اس کو محسوس کر رہی ہے۔ ہمیں مزید اس کا آنکھوں دیکھا تفصیل ہمیں بتائیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے افغان امور کے ممتاز باخبر صحافی جناب سمیع یوسفزئی۔ بہت بہت شکریہ سمیع یوسفزئی صاحب۔ پہلے تو تازہ ترین صورتحال ہمیں بتا دیجئے۔ ہر گھنٹے میں کوئی نہ کوئی امپورٹنٹ خبر آتی ہے۔ ابھی آج کی خبروں میں یہ تھا کہ غزنی میں طالبان داخل ہو گئے، کچھ خبریں کہتی ہیں قبضہ ہو گیا ہے، اور یقیناً وہ اس کی گواہی بھی موجود ہے۔ اور اب یہ خبریں آئی ہیں کہ قندھار میں بھی طالبان داخل ہو چکے ہیں۔ آپ کے پاس کیا معلومات ہے؟ جی کامران صاحب، یہ واقعی افغانستان میں بڑی ڈرامائی تبدیلیاں ہو رہی ہے۔ ہر جگہ پر افغان افواج یا سرنڈر ہو رہی ہے، یا پسپا ہو رہی ہے، یا اپنا اسلحہ اور سب کچھ چھوڑ کر بھاگ رہی ہے۔ غزنی آج صبح طالبان کے کنٹرول میں آیا اور بڑی پیسفلی آیا۔ گورنر نے طالبان کے ساتھ ایک چھوٹا سا ڈیل کر کے وہ کابل کی طرف اپنی گاڑی میں چلے گئی ہے۔ اس کے بعد طالبان آج لیٹ آورز میں وہ قندھار کے شہر کے وسط تک پہنچ گئے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہرات کا بہت اہم صوبے ہے وہاں پر بھی انہوں نے کافی پیش قدمی کی، شہر کے وسط تک پہنچ گئے۔ لشکرگاہ میں طالبان نے جیل توڑ دیا ہے، پولیس ہیڈ کوارٹر میں گھس گئی۔ اب صرف جو انٹیلیجنس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے لشکرگاہ، جو کہ بہت ہی اہم سٹی ہے، اس پر قبضے کی لڑائی جاری ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ 2 دن میں یہ بڑی بڑی شہریں بھی طالبان کے گرفت میں آ جائیں گے۔ اس کے بعد ظاہری بات ہے طالبان بڑی تیزی سے کابل کی طرف بڑھیں گے۔ میرے خیال میں اب وہ ہفتوں کے بعد نہیں، مجھے تو 1-2 ہفتوں میں افغان حکومت کا جو مستقبل ہے وہ خطرے میں نظر آ رہی ہے، اس لیے کہ طالبان بڑی پیش قدمی سے جا رہے ہیں۔ اور طالبان کے لیے ایک اہم بات یہ ہے کہ کوئی ریزسٹنس اس کے خلاف نہیں ہو رہی ہے، کوئی لڑائی نہیں ہو رہی ہے، باوجود کہ امریکہ نے ایک گزشتہ 20 سالوں میں افغان حکومت کے لیے بہت سے وسائل چھوڑیے، ٹینک چھوڑیے۔ سمیع یوسفزئی صاحب، آپ یہ بتائیے گا کہ بہت ہی قریب سے آپ نے افغانستان کو کور کیا ہے، طالبان کو کور کیا ہے، یہ پوری جو پچھلے 15-20 سال سے آپ اس کو بہت مائنیوٹلی ڈے ٹو ڈے بیسس پہ فالو کر رہے ہیں۔ جس انداز سے یہ ڈائلیوٹ یا تحلیل ہو رہی ہے افغان فورسز، جس انداز سے یہ طالبان کی یہ فاتحانہ پیش قدمی جاری ہے، اور جس انداز سے کوئی ریزسٹنس نظر نہیں آ رہا، اور اتنی تیزی سے آپ بقول آپ کے یہ 2-3 ہفتے کی بات ہے کہ افغان حکومت شاید سرنڈر ہی کر دے، کیا آپ کے لیے بھی یہ بہت حیران کن بات ہے؟ آپ بھی اس کی توقع نہیں کر رہے تھے؟ یقیناً ہم یہ سمجھتے تھے کہ بلکہ طالبان کے کچھ لوگوں سے جو میری بات ہو رہی ہے وہ بھی خود سرپرائز ہے، وہ خود بھی ان کو بھی اندازہ نہ ہو رہے کہ اتنے تیزی سے تو ہم بھی نہیں سمجھتے تھے۔ طالبان کے ذہن میں تھا کہ پھر افغان فورسز ایٹ لیسٹ 1 سال 2 سال تک تو ریزسٹنگ کریں گے، جس طرح ڈاکٹر نجیب کی حکومت نے رشین کے بغیر تقریباً 28-30 مہینے مجاہدین کو ٹف ٹائم دیا تھا۔ لیکن وجہ یہ ہے کہ چونکہ ایک حقیقت یہ ہے جہاں پر آکوپیشن ہو، جہاں پر اس طرح لوگ آ کر آپ کے لیے ایک سسٹم حوالے کر دے اور آپ ٹوٹل ان پر ڈیپینڈیبل ہو، پولیٹیکل سسٹم سے لے کر ملٹری تک، جب وہ چلے جاتا ہے ظاہر بات اس طرح ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اشرف غنی صاحب نے بڑا خود اعتمادی کا مظاہرہ کیا، اور افغانستان کے جو پالیٹکس سے جو لوگ ہیں انہوں نے بھی اشرف غنی صاحب کو نہیں چھوڑا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ڈاکٹر عبداللہ صاحب نے اپنا الیکشن جیتنے کا اعلان کر دیا، غنی نے اپنا کر دیا، تو ایک دوسرے کے ساتھ یہ لڑ پڑ رہے تھے۔ اسی وجہ سے وہ
ایک مضبوط سسٹم بنانے میں ناکام ہو گئے. سبھی صاحب یہ جو ابھی ہمیں خبریں مل رہی ہیں مزید، اب وہ جو رولنگ ایلیٹ ہے یا یہ جو ٹولہ ہے جو کہ حکمراں ٹولہ ہے اس وقت اشرف غنی کا، اس کے اندر بھی کھلبلی بچی ہے. ہم نے دیکھا کہ کل آرمی چیف کو، ایک نئے آرمی چیف کو جو 2 مہینے ہوئے تھے ان کو تبدیل کر دیا گیا. ابھی خبریں آئی ہیں کہ جو بہت ہی طاقتور سمجھے جاتے تھے، بہت قریبی نائب تھے اشرف غنی کے، ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر حمداللہ محب، وہ بھی ان کی بھی چھٹی کر دی گئی ہے. گویا کہ انٹرنل ایک کافی کھلبلی مچی ہوئی ہے. یقیناً کمبلی اس طرح ایک پینک تو کریٹڈ ہو چکے ہیں. اب جو بھی بند آ جاتا ہے اشرف غنی کو ایک وعدہ دیتے ہیں کہ میں اس طرح کروں گا، وہ آپ کو اپوائنٹ کرتے ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اشرف غنی صاحب نے امریکہ پر اتنے ڈیپینڈ کیا کہ اپنی جو ایک ٹیم جو انہوں نے بنا دیا، اس کو افغانستان میں ٹامی برگر یا پیزا فیملی کہا جاتا ہے. اس میں یہ ان کا جو 2-3 جو خاص ایڈوائزر ہے جو باہر ملک سے آ رہے ہیں، اس کے علاوہ اس کے ذہن و رہن و سہن سب وہ ویسٹرن ٹائپ کی تھی. اس پر بلیم کیا جاتا ہے کہ وہ ڈاکٹر اشرف غنی ان کو زیادہ سنتے تھے بجائے کہ وہ پرانی جو مجاہدین ہے یا جو افغانستان کے جو ایکسپیرینس پالیٹیشین ہے ان کو انہوں نے ساری سائڈ لائن کر دیا، ان لوگوں کو آگے کر دیا. تو اب اس طرح لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ اب یہ ٹامیوں کا اور برگر فیملی والوں کا شکست ہے، میرے خیال میں یہ حقیقت ہے کہ یہ بتائیے آپ نے کہا کہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹامیز کی اور برگر فیملیز کی شکست ہے. ایک عام افغان جو ہے، کیا وہ امریکہ کے اس طرح سے جس انداز سے ایبرپٹلی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بہت جلد بازی میں اس نے طالبان، معاف کیجیے گا، افغانستان کو خیرباد کہا، اور پھر بار بار صدر بائیڈن کہہ رہے ہیں کہ اب آپ کا کام ہے، آپ اپنے آپ کو دفاع کریں، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو افغانستان میں عام افغان میں کیا امریکہ سے ناراضگی یا اس حوالے سے کوئی اشتعال پیدا ہو رہا ہے کہ عام افغانی سمجھ کی جو ہے وہ کچھ ناراضگی امریکہ کی جانب بھی ہے؟ میرے خیال میں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ امریکہ نے ہم نے درمیان میں چھوڑ دیا، لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے تو امریکہ نے ہمارے لیے سب کچھ کر دیا، سسٹم بھی بنا کر دیا، آرمی بھی بنا کر دیا. اب سب کچھ میں امریکہ تو روح نہیں ڈال سکتے. افغانوں کو اپنی طرف سے بھی کچھ دکھانا پڑتا تھا. میرے خیال میں یہ بحیث مجموعی افغان قوم کے، افغان ملت کی، افغان نیشن کی فیلئر ہے کہ وہ بتایا یہ جا رہا ہے سبھی صاحب کے جو کلیدی پلرز ہیں یہ اس اشرف غنی حکومت کے اور اس سے منسلک جو وار لارڈز ہیں جتنے ہیں، وہ پچھلے 20 سال کے دوران جب امریکہ نے یہاں پہ $1 کھرب لگائے، وہ اتنا ان کو پیسہ مل گیا، اتنے وہ امیر ہو گئے کہ اب وہ کسی قسم کی مزاحمت کے موڈ میں نہیں ہے. اور جو بھی میٹر کرتا ہے اشرف غنی حکومت کا، وہ ارب پتی کھرب پتی ہو چکا ہے. وہ اب کسی لڑائی وڑائی کے چکر میں نہیں پڑنا چاہتا. دیکھیں وہ وار لارڈز نے تو پیسے بنا دیا ہے. مجموعی طور پر افغانستان کا نقشہ بھی تبدیل ہو گیا. جو 20 سال پہلے جب طالبان تھے، جب ہم کابل میں جاتے تھے اور اب جاتے ہیں، ہم ایک سوچ بھی نہیں کر سکتے کہ اتنے 20 سالوں میں اتنا ڈیولپمنٹ ہوگا، انفراسٹرکچر ہو گئی، ڈیم بن گئے، روڈ بن گئے، ایئرپورٹ بن گئے. افغانستان کا ایک نقشہ تبدیل ہو گیا. اس میں بھی حقیقت ہے کہ کچھ وار لارڈز نے بھی کمایا، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ڈاکٹر اشرف غنی پر خود کوئی کرپشن کے چارجز ہے. لیکن ان کے جو ارد گرد جو لوگ ہیں انہوں نے کافی پیسہ بنا دیا. شاید اشرف غنی کے نیت جو تھا وہ ٹھیک تھا، وہ چاہتے تھے کہ افغانستان کو ٹھیک کر سکے، لیکن بدقسمتی سے اس کو سمجھ نہیں آ رہے تھے کہ وہ کس طرح اس کو آگے لے جائے. اب جو عام افغان ہیں، جو کنٹری سائڈ میں جو لوگ ہیں، ان کے لیے اس کا کوئی خاص اہمیت نہیں ہے کہ یہاں پر. اچھا، اب ہم دوبارہ سمیع صاحب جاتے ہیں جنگ کی تازہ ترین صورتحال پر. یہ بتائیے کہ قندھار میں تو طالبان داخل ہو گئے. قندھار پہ طالبان اگر قبضے کا اعلان کرتے ہیں اور قابض ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کی کیا امپورٹنس ہوگی؟ دیکھیں، طالبان کی تحریک ملا محمد عمر عفان نے قندھار سے شروع کی تھی اور ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور مورلی بھی طالبان کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ عرصے سے پشتون ایریا کے طالبان وہ تھوڑا سا انڈر پریشر تھے. ان کا جو طالبان موومنٹ کا جو انڈر جو سٹرکچر ہے اس میں نان پشتون ایلیمنٹ بہت کم تھے. لیکن یہ شمال میں جس طرح ایک دم کولیپس ہو گیا تو نان پشتون طالبان بھی بہت بڑی تعداد میں طالبان سے ملے، جس کی وجہ سے ناردن افغانستان میں صوبے ایک کے بعد دیگر جو طالبان کو کولیپس ہو رہے تھے. تو ساؤتھ میں طالبان پر کچھ
साथ के तालिबान पर प्रेशर था कि वो भी अपनी तरफ से कुछ दिखाए। तो मेरे ख्याल में अब वहाँ से तालिबान ने एक कामयाब स्ट्रेटजी बनाई। पहले उन्होंने कंदहार और हेलमंद पर अटैक किया, फिर वो वहाँ से आगे नहीं जा रहे थे, तो प्रेशर कम करने के लिए उन्होंने नार्दर्न अफगानिस्तान में छोटी छोटी सूबे पर हमला कर दिया। जब उस पर कब्जा कर लिया, जाहिर बात है जो फोर्सेस है वो ख़त्म हो गया। अब अशरफ गनी के लिए एक ही रास्ता है। वो अशरफ गनी ने एक गलती ये की कि ये जो फोर्सेस, उनको पता था कि वो सरेंडर करेंगे, बजाय इसके वो काबिल तक ले जाए और आखिर में काबिल पर अपने मोर्चे मजबूत करे, उन्होंने वहाँ पर ऐसा ही छोड़ दिया, जिसकी वजह से वो अतर बतर हो गई और सरेंडर कर गए। अब तालिबान के लिए ये है कि अब अफगान फोर्सेस जो मेन जो अफगान फोर्सेस है वो अफगान कमांडो है। अब हुकूमत का स्ट्रेटजी है कि सारे इन कमांडोज को काबुल के दिफा में लगाए, बाकी छोड़ दे कि कंदहार पर तालिबान ने कब्जा कर दिया या हेरात पे कर दिया या मज़ार शरीफ पे कर दिया। अगर अशरफ गनी इस काबुल को थोड़ा सा कुछ महीनों के लिए उनको दिफा करने में कामयाब हो गए, फिर भी तालिबान पर इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया समी यूसुफजई हमारे साथ मौजूद थे। आपने अंदाज़ा लगा लिया, कहने की बात नहीं है, बाकायदा आलमी तारीख करवट बदल रही है हमारे पड़ोस में, और अफ़गानिस्तान में तालिबान फातहाना और एक बहुत बड़ी पेशकदमी में आगे बढ़ रहे हैं। अमेरिका की 20 साल तसल्लुत ख़त्म हो गया है। $1 खरब, हज़ारों अमरीकी अफवाज की हलाकत और बेपनाह नुकसान और सरमायाकारी के बावजूद अफ़गानिस्तान और अफ़गानिस्तान की 3 लाख फ़ौज 30,000 तालिबान का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, और तालिबान का तसल्लुत और तालिबान का कब्ज़ा अफ़गानिस्तान में अब चंद हफ्तों की बात है। अमेरिका इस पूरी सूरत हाल का मलबा और दूसरी ताकतें पाकिस्तान पर डालती हैं कि दरअसल तालिबान की सपोर्ट पाकिस्तान ने की है, और अब अमेरिका का पाकिस्तान से मुतालबा है कि इस पूरी सूरत हाल को काबू में रखे और इसको दुरुस्त बनाने की कोशिश करे। अमेरिका पाकिस्तान ताल्लुकात इस पूरे मामले के हवाले से एक नाजुक मोड़ पर है। इसका तज़किरा करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। तफसील से हमने अफ़गानिस्तान की सूरत हाल का जिक्र किया, जहाँ पे हमने फिर कहा कि तारीख़ करवट ले रही है और पूरी दुनिया उस करवट को महसूस कर रही है। तालिबान की फातहाना पेशकदमी जारी है और आज गजनी के बाद कंदहार में तालिबान फ़ौजी दाखिल हो गए हैं। माहिरीन ये कहते हैं, और आपने भी वक्फे से कबल सुना, जैसे कि समी यूसुफजई कह रहे थे कि 2-3 हफ्तों की बात है, तालिबान काबुल में दाखिल हो जाएंगे और अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा बहुत दूर नहीं है। इसी पस मंज़र में यकीनन एक और कैफियत है, और वो है अमेरिका में, जो 20 साल तवील जंग में $2,000 अरब खपाने और तकरीबन 2,500 अमरीकी फ़ौजियों के बढ़ जाने के बाद और फिर तेज़ी से अफ़गानिस्तान में निकलने की अंजाम देखने के पर, और वह उस सूरत हाल में जो पसपाई की सूरत हाल देखने में आई है, यकीनन अमेरिका उस हवाले से मायूसी और झुंझलाहट का शिकार है। जल्दबाजी में अफ़गानिस्तान से इनकला ने पूरे खित्ते में एक नए बहरान को जन्म दे दिया है, और यकीनन अमेरिका इस हवाले से, जिसने कि अब इस जल्दबाजी में अफ़गानिस्तान को छोड़ा है, वहाँ ताज़ा तरीन खबरें ये हैं, अब से थोड़ी देर कबल अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में मौजूद अपने तमाम शहरियों से कहा है कि फ़ौरी तौर पर अफ़गानिस्तान छोड़ दें। दूसरी जानिब आज सुबह ये खबरें थी कि अमेरिका की अब पूरी कोशिश ये है कि फ़ौरी तौर से अमेरिका की अफ़गानिस्तान में काबुल में जो सिफारत खाना है उसमें मौजूद अमरीकियों को, सिवाय जो बहुत ही एसेंशियल स्टाफ है, उन सब का वहाँ से इनकला हो जाए। तकरीबन 4,000 लोगों का जो अमरीकी सिफारत खाने से मुंसलिक है उनका इनकला होना है। अमेरिका की इसके साथ ही एक कोशिश है कि वो अफ़गान जिन्होंने के 20 साल के दौरान अमेरिका के इदारों की, अमेरिका की फ़ौज की, अमेरिका की हुकूमत की, अमेरिका की इंटेलिजेंस की मावनत की, उनको अफ़गानिस्तान से निकाला जाए। गोया कि अमेरिका अपना तमाम वजूद अफ़गानिस्तान से फ़ौरी तौर पे ख़त्म करना चाहता है। और अफ़गानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल में अगर आप अमरीकी हुक्काम के बयान देखें तो वो कहते ये हैं कि इसकी बड़ी जिम्मेदारी पाकिस्तान पर है। कल गैर मुल्की सहाफ़ियों से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बार फिर अमरीका से खुलकर शिकवे और शिकायत की और दुनिया पर वाज़े किया कि अमरीका समझता है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में अमरीका का 20 साला बिगाड़ दुरुस्त करने के लिए रह गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि अमरीका ने फैसला कर लिया है कि अब भारत उसका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, इसलिए पाकिस्तान के साथ मुनासिब सलूक नहीं किया जा रहा। पाकिस्तान से तवक्को की जा रही है कि जो अफ़गानिस्तान की तबाकुल ख़राब तरीन सूरत हाल है, पाकिस्तान उसको दुरुस्त करे। I think that the Americans have decided that India is a strategic partner now.
And I think that's why there's a different way of treating Pakistan now. And also they feel that we're very close to China, and then they want to sideline China. So I think in the broader strategic policy of the US, I think that's what is reflected in the way they have dealt with Pakistan. Pakistan is just considered only to be useful in the context of somehow settling this mess which has been left behind after 20 years of trying to find a military solution when there was not one. بڑے خطے کے بحران کے موقع پہ یقیناً امریکہ اور پاکستان قریب ترین ساتھی ہوتے ہیں، اور پچھلی کئی دہائیوں نے اس بات کی گواہی دی ہے، اور جیسے ہی وہ کشمکش ختم ہوتی ہے، چاہے افغانستان میں روسی قبضہ ہو یا اس کے بعد افغانستان میں امریکی افواج اور امریکہ کی آمد ہو، ہر معاملے میں پاکستان کی کلیدی حمایت امریکہ نے کی ہے، اور امریکہ اور پاکستان ساتھ ساتھ کھڑے رہے ہیں، اور دونوں کیفیات کی ختم ہونے کے بعد امریکہ نے پاکستان کا ہاتھ چھوڑا ہے۔ اس سے پہلے پاکستان پر پابندیاں پریسٹر امینڈمنٹ کے ذریعے عائد کر دی گئی تھی، اور اب موجودہ صورتحال میں ایک بار پھر پاکستان کی صورتحال بالکل مختلف ہو گئی ہے۔ ایک بار پھر دونوں ملکوں کے تعلقات ناخوشگوار ہیں، اور یہ ناخوشگوار کیفیت پاکستان کیسے عبور کر سکتا ہے، اس کا کیسے مقابلہ کرے۔ پاک امریکہ تعلقات پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے پاکستان میں خارجہ امور کے ممتاز تجزیہ کار، اینالسٹ اور بہت وسیع تجربہ رکھتے ہیں جناب مشاہد حسین سید ہمارے ساتھ موجود ہیں، چیئرمین بھی ہیں سینٹ کی کمیٹی برائے دفاع کے۔ مشاہد حسین سید صاحب، سینیٹر صاحب، بہت بہت شکریہ۔ آج آپ سے ہم بات کرنا چاہتے ہیں، پرائم منسٹر بھی بہت اعلانیہ کہتے ہیں اور بڑی شکوہ کر رہے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ پاکستان کو جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ بڑا ناجائز اس کا رویہ ہے، اور اپیرنٹلی یہ لگتا ہے کہ حالیہ دورہ جو ہوا جو این ایس اے ہیں معید یوسف صاحب اور اس کے لیے نمبر 1، اور دوسرا ہندوستان کے ساتھ کچھ حد تک ہندوستان کی بالادستی تسلیم کرے، اور تیسری بات ہے وہ چاہتے ہیں کہ چین کے ساتھ جو ہماری قربت ہے اس میں کمی آئے اور سو کالڈ بیلنس ہو۔ چلے ہم یہ تسلیم کر لیں کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ کیونکہ یہ کبھی اس طرح سے صاف کسی نے بتایا نہیں ہے کیا، اسی لیے میں آپ کے تجربے سے جاننا چاہ رہا تھا کہ وہ یہاں پہ انٹیلیجنس پوسٹ چاہتے ہیں سر، وہ انٹیلیجنس پوسٹ چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر سے بہتر ہوں اور اس کی ایک طرح سے بالادستی کو قبول کریں، تیسرا ہم چین سے تھوڑا سا فاصلہ کریں اور اس سے کوئٹ پرو کیوں کیا ہے، اس کے بدلے دیں گے کیا وہ پاکستان کو؟ یہی مزے کی بات ہے، آپ نے اصلی سوال پوچھ لیا۔ امریکہ کے لیے دینے کے لیے بہت کم ہے، صرف یہ ہے کہ امریکہ پاکستان کو شاباش کرے گا، امریکہ پرائم منسٹر کو انوائٹ کر لے گا وائٹ ہاؤس کے کھانے کے لیے، اور امریکہ جو ہے فاٹف کے اوپر آپ کو ریلیف دے دے گا، اور چھوٹا موٹا ریلیف جو ہے ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف میں دے دے گا۔ امریکہ کو انویسٹ کرنے کے لیے پیسہ دینے کے لیے نہیں ہے، امریکہ آپ کو ملٹری امداد سوفسٹیکیٹڈ ویپنز نہیں دے گا، کیونکہ ہندوستان کے ساتھ ان کے معاہدے ہو چکے ہیں۔ کامران صاحب الیکشن سے ایک ہفتہ پہلے 3 نومبر کو الیکشن ہوا امریکن پریزیڈنٹ کا، اس سے ایک ہفتہ پہلے ان کے وزیر خارجہ پومپیو، ان کے وزیر دفاع ایسپر 26 اکتوبر کو دلی میں تھے، انہوں نے ایک اسٹریٹجک معاہدہ کیا، تو انہوں نے ایک واضح فیصلہ کر لیا ہے ہندوستان کے حوالے سے کہ وہ ان کا مین اسٹریٹجک پارٹنر اور کی پلیئر ہے اگینسٹ چائنا۔ تو ان کا سارا رخ جو ہے زاویہ پاکستان کو دیکھ رہا ہے یا ہندوستان کی نگاہ سے یا چائنا کے پرسپیکٹو سے، اس کے علاوہ پاکستان کی امپورٹنس نیوکلیئر پروگرام کے علاوہ زیادہ نہیں ہے۔ تھینک یو سو مچ سر، بہت بہت شکریہ جناب مشاہد حسین سید، بڑا بے لاک تبصرہ کر رہے تھے موجودہ صورتحال پر۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں جو یہ اس وقت سرد مہری ہے، اس کو گرم جوشی میں بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے، مگر پاکستان کی اپنی سمت صحیح ہونی چاہیے اور اپنی جو پوزیشن ہے اس کو برقرار رکھنا چاہیے، جو کہ اس وقت بہت مناسب ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے، کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ ناصر۔